الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بندش کھولنے کے حوالے سے ہے، تیسرا پارٹ، یعنی بندش کھولنے کا تیسرا طریقہ. پہلے میں آپ کو دو طریقے بندش کھولنے کے بتا چکا ہوں، ایک سورہ زلزال والا اور ایک سورہ فلق سورہ ناس والا. تو ابھی میں جو تیسرا طریقہ ہے یہ ان احباب کے لیے ہے جن کو پہلے دونوں جو طریقے ہیں اگر وہ ان کو مشکل لگتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا یا ان سے وہ کام نہیں ہو رہا، پریشانی ہو رہی ہے، تو ان کو میں یہ تیسرا طریقہ آج، تیسرا سبق میں آج دے رہا ہوں کہ اس میں ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور یہ عمل بھی بندش کو کھولنے کا ہے، ہر قسم کی بندش کھولنے کا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بندش ہے اس کے کھولنے کا عمل ہے. اس کا طریقہ سمجھ لیں اور اس کو لکھ بھی لیں. بے شک بغیر لکھے اگر سمجھ جاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ذہانت کے اوپر ہے، اور اگر لکھ لیں گے، ڈائری میں محفوظ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر بہت زیادہ کام آئے گا. طریقہ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ عمل 2 دفعہ کرنا ہے، ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام. صبح آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، سب سے بہتر ہے کہ صبح نماز کے بعد، فجر کی نماز جب پڑھ کے نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں. شام کو آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، اشراق کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر جو ہے وہ 2 ٹائم ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد. اگر ان دونوں ٹائموں میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے پھر کوئی بھی اپنا ٹائم آپ مقرر کر لیں، لیکن وقت ایک ہی مقرر کریں گے. یعنی اگر صبح 8 بجے آپ نے مقرر کیا ہے تو وہ پھر صبح 8 بجے ہی کریں گے. اگلے دن بھی، اس سے اگلے دن بھی، 3 دن یا 7 دن، 11 دن، 21 دن کے اندر اندر بالکل ہر قسم کی بندش ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح شام کے وقت جو آپ مقرر کریں گے، اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مقرر کر لیا تو پھر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کہیں ٹائم رکھنا ہے. اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کا رکھ لیا تو پھر عشاء کی نماز کے بعد کہیں آپ نے ٹائم رکھنا ہے، چاہے وہ عشاء کی نماز میں ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ویسے ایک ٹائم مقرر کریں گے جیسے میں نے صبح 8 بجے اور شام کو 8 بجے، اگر آپ نے وہ مقرر کرنا ہے تو پھر اسی کے اوپر آپ چلیں گے. اگر آپ نے کر لیا کہ میں فجر کی نماز کے بعد عمل کروں گا، جیسے آج کل اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو فجر کی نماز 5:40، کہیں 5:50، کہیں جناب والا 5:30، کہیں جناب والا 5:20، کہیں مختلف ٹائمنگ ہے. اسی طرح عشاء کی نماز کہیں 7 بجے ہے، کہیں 7:15 ہے، کہیں 7:30 ہے، کہیں 7:45 ہے. مختلف جیسے نماز کا ٹائم تبدیل ہو رہا ہے، اسی طرح جہاں بھی جو نماز کا ٹائم تبدیل ہوگا آپ اسی کے حساب سے ہی آپ عمل کریں گے. اگر آپ نے ویسے ہی 8 بجے کا ٹائم رکھنا ہے تو پھر صبح بھی 8 بجے، شام کو بھی 8 بجے، صبح 9 بجے، شام کو 9 بجے، صبح 10 بجے، شام کو بھی 10 بجے، یعنی رات کو بھی 10 بجے، صبح 11 بجے، رات کو 11 بجے. بس 11 کے بعد آپ نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد پھر چھوڑ دیں گے آپ. اس سے پہلے آپ جو بھی کریں گے، یعنی صبح کا جو عمل ہے وہ 11 بجے سے پہلے کا ہے. رات کو آپ جب مرضی کر سکتے ہیں، اپنی ٹائمنگ بنا لیں. عمل نوٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں یا میں عمل کر رہی ہوں، یا کوئی بھی مرد کرنا چاہے، عورت کرنا چاہے، بچیاں کرنی چاہیے، جوان کرنے چاہے، کوئی بھی عمل کرنا چاہے، وہ یہ نیت کرے گا کہ میں یہ عمل اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں
کہ میرے اوپر جس بھی قسم کی کوئی بھی بندش ہے، پھر وہ عبارت آپ پڑھ لیں گے اپنے ساتھ۔ اے اللہ میں اپنا نکاح، بخت نصیبہ، سفر، حضر، ہوش گوش، دل دماغ، چین سکون، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جسم و کلیم و استخوان عظیم، نفس امارہ و اعضاء رئیسہ، ہاتھ کان ناک پاؤں، سفر، ٹھیک ہے، کاروبار میں جناب والا، پھر اپنے تمام جو بھی کاروبار آپ کرتے ہیں اس میں نام لے لیں گے۔ پرچون کا کام ہے، جنرل اسٹور کا کام ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل اسٹور کا کام ہے، کوئی آپ کا ہوٹل ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہے، کوئی باربیکیو کا کام ہے، کوئی پیزے کا کام ہے، کوئی پارلر کا کام ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فیکٹری ہیں آپ کی، ملیں ہیں آپ کی، یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں یا جابز کرتے ہیں، کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، وہاں مختلف پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی بھی آپ اس سارا نام لیں گے۔ اس کے بعد بحق کی نام لیں گے اپنا، مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی نام لے لیں، مثال کے طور پہ مریم بنت آمنہ۔ اے اللہ میں جناب والا مریم بنت آمنہ اپنی تمام بندشوں کو کھولتی ہوں، یا عمران بنت آمنہ کہ اے اللہ میں اپنی تمام بندشوں کو کھولتا ہوں اس عمل کی برکت سے، یا اللہ آپ کے نام کی برکت سے، آپ کے کلام کی برکت سے میں اپنی تمام بندشوں کو، تمام رکاوٹوں کو، چاہے وہ میری شادی کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ میری اولاد کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ میرے کاروبار کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ میرے کام کی بندش ہے، کسی بھی قسم کی بندش، کسی بھی قسم کی رکاوٹ، میں ان سب چیزوں کو میں اللہ میں آپ کے حکم سے اس کو کھولتا ہوں اور آپ کی کلام کی برکت سے میں کھولتا ہوں۔ اس کے بعد جناب والا آپ وہ کلام شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں گے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو۔ سب سے افضل جو ہے وہ نماز والا ہے، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ پڑھیں گے 500 مرتبہ، 5 تسبیحاں 100 والی، یا 5 تسبیحاں 101 والی، 500 سے بے شک 5 10 15 اوپر زائد ہو جائیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 500 دفعہ اس کو پڑھیں گے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ وہی عمل دہرائیں گے آپ جو شروع میں آپ نے دہرایا ہے کہ میں کشادہ کرتا ہوں، نکاح، وقت، نصیبہ، سفر، حضر، ہوش کوش، وہ ساری بات۔ اس کے بعد نام لیں گے کہ اللہ میرا یہ نام ہے، میں اس نام اپنے اس نام کی میرے نام کے اوپر جتنی بندشیں ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی جناب والا چیزیں بند ہوئی ہوئی ہیں، اللہ میں سب کو آپ کے حکم سے اور آپ کی کلام کی برکت سے اللہ میں کھولتا ہوں، اور یا اللہ اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ بس یہ عمل آپ کریں گے صبح اور شام، 7 دن کر لیں، انف ہے انشاءاللہ۔ 7 دن میں ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ 7 دن میں مجھے فرق نہیں پڑا، میری بندش نہیں ختم ہوئی، یا کم ٹوٹی ہے، کم ختم ہوئی ہے، مجھے کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا ہے کہ نہیں ابھی ہیں، پھر آپ 11 دن کر لیں۔ 11 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا، ہاں میری بندش ختم ہو گئی ہے، معاملات کھل گئے ہیں، حالات کھل گئے ہیں، چیزیں کھل گئی ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ نہیں 11 دن میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر آپ اس کو 14 دن کر لیں، پھر دیکھ لیں 14 دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں 14 دن بھی نہیں تو پھر آپ 21 دن اس کو پورا کر لیں۔ 22ویں دن نہیں کرنا آپ نے، بس 21 دن بس انف ہے۔ 21 دن میں کف بہت ہے، ختم۔ 21 دن کے اندر جتنی بھی قسم کی بندشیں ہوں گی، کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ بس 21 دن کر آپ خاموش ہو جائیں، چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ کچھ دن دیکھیں، آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہر قسم کی آپ کی بندش رکاوٹ ختم ہو چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی تو یاد رکھیں کہ ہمارے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری توجہ میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری نیت میں جناب والا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، یا ہمارے اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بس آج کا تیسرا پارٹ اتنا ہی ہے، اتنا ہی آج کا ہمارا سبق ہے۔ انشاءاللہ اس کو کر لیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ چوتھا سبق جو ہے اس کا آپ کو انشاءاللہ جلدی دے دیا جائے گا، وہ بھی بندش کھولنے کا ہی عمل ہوگا۔ جو آج سیکھا ہے ہم نے یا سنا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عناد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔